حقائق ٹی وی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ قیامت تک بنے نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے اللہ نے اتارا۔ یہ دین صرف عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل راہ ہدایت ہے۔ اس میں ایک انسان کی مثالی زندگی کیا ہونی چاہیے، اس کی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ دوستو، اسلام نے انسان کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے نہ صرف زمانے ماضی کے لوگوں کا ذکر کیا اور جا بجا قرآن میں ان کے قصے بیان کر ڈالے، بلکہ اس کے ساتھ اسلام ان وجوہات کو بھی بیان کرتا ہے جس کے بنا پر قوموں کو عروج اور زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے ہی مستقبل میں اسلام کے پیروکاروں کو کن مسائل کا سامنا ہوگا، اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے متعدد فتنوں کا ذکر فرمایا جن کا مشاہدہ ہم کھلی آنکھوں سے کر رہے ہیں۔ ان فتنوں میں سب سے شدید فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام نے اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی اور اپنے پیروکاروں کو اس کے بارے میں خبردار کیا۔ دجال کے ساتھیوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین بیزار ہوں گے اور دنیا کے غلام ہوں گے۔ وہ دجال کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس کی مان کر چلیں گے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے علاوہ تمام غیر مسلم بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ دجال اپنا پیغام لے کر دنیا بھر میں گھومے گا اور کوئی ایسا انسان نہیں بچے گا جس تک اس دجال کا پیغام نہ پہنچے۔ اس کی شرارت سے صرف وہی لوگ محفوظ ہوں گے جو قرآن اور سنت کے تابع ہوں گے اور ان کا ایمان اسلام پر مضبوط ہوگا۔ دجال ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن ان کی زندگی کو پرمشقت ضرور بنائے گا۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، یاد رہے، دجال کا خروج ایک دم سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے چاہنے والے اس کے خروج کی تیاری میں مصروف ہے، اور ان کے مطابق دجال کے خروج کا ایک وقت متعین ہے، اور دجال ان کے مطابق تب ظاہر ہوگا جب انسانوں کے اذہان اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ یاد رہے، دجال دراصل شیطان کا ایک خاص مہرہ ہوگا۔ شیطان کی انسان دشمنی سے کون واقف نہیں؟ یہ انسان کا دشمن تب سے بنا جب اس نے اللہ کے حکم سے انکار کر کے خود کو ہمیشہ کی لعنت کا مستحق بنا ڈالا۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، دجال کے خروج کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ذہن اس کی طاقت کو تسلیم کرے۔ اس لیے آج ہم چاروں طرف دجال کی آمد کی تیاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہالی ووڈ کی فلموں میں اکثر ایسے کردار دیکھنے کو ملتے ہیں جو مافوق الفطرت قوتوں کے حامل ہوتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے کردار بار بار دکھائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ڈراموں اور دیگر فلموں میں اخلاق باختگی کے مناظر کثرت سے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ دنیاوی لالچ، خود غرضی، بدتمیزی اور اس کے ساتھ دیگر برے اخلاق کی بھرپور ترویج کی جاتی ہے، اور آرٹس کے نام پر یہ سب کچھ انسانوں کے ذہنوں میں انڈیلا جاتا ہے۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، بات صرف اس پر نہیں رکتی، بلکہ ہمارے چاروں طرف موجودہ بل بورڈز پر، پہناووں پر، گاڑیوں پر، بس سٹاپس پر، بلکہ ہر جگہ پر کچھ مخصوص نشانات کو خوب فروغ دیا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ بچوں کے پسندیدہ کارٹونز میں بھی یہی تعلیم موجود ہوتی ہے۔ مشہور زمانہ امریکن کارٹون سیمپسن، شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اس کارٹون سے واقف نہ ہو۔ ناظرین، یہ کارٹون اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں مستقبل کے بارے میں ایسے اشارے کیے گئے تھے جو کہ 100% پورے ہوئے، چاہے وہ شام کی جنگ ہو، عراق کی تباہی ہو، صدام حسین کی موت ہو، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا ہو۔ یہ تمام پیشن گوئیاں اس کارٹون میں کی گئی اور یہ حیران کن طور پر مکمل بھی ہوئی۔ حال ہی میں اس کارٹون کی ایک نئی قسط سامنے آئی ہے جس میں دجال کے خروج کو دکھایا گیا ہے۔ اس کارٹون سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ سیمپسن خاندان کے سربراہ کا تعلق ایک ایسی تنظیم سے بن جاتا ہے جو اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ فری مسنری والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سیمپسن کی فیملی کو اسرائیل کا ٹور کراتے ہیں۔ سیمپسن وہاں جا کر دیکھتا ہے کہ یہاں سب کچھ مذہب کے تناظر میں کیا جاتا ہے اور اسے یہاں ہر جگہ مذہب کی چاپ ملتی ہے۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر وہ صحرا میں نکل جاتا ہے اور راستہ بھٹک جاتا ہے۔ پیاس زیادہ لگنے کی وجہ سے وہ پانی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اس دوران ایک چشمے پر پہنچ کر اپنی قمیص اتارتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرے لوگ اس کے جسم پر ایک مخصوص نشان دیکھتے ہیں جو کہ پیدائشی ہوتا ہے۔ اس نشان کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ سیمپسن کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، کیونکہ یہ نشان صرف پیغمبروں کے جسم پر ہوتے ہیں۔ سیمپسن جب یہ سنتا ہے تو اسے بھی یقین ہو جاتا ہے اور وہ خود کو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر مانتا ہے، اور بات پھر کچھ دیر بعد اس سے آگے بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔
اس دوران وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے واپس فلسطین آتا ہے اور روک آف ڈوم پر کھڑا ہو کر لوگوں سے کہتا ہے کہ میں ہی وہ مسیحا ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا، تم باقی مذاہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو تو میں تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں دوں گا۔ حقائق ٹی وی کے ناظرین، یہی دعویٰ دجال بھی کرے گا اور اسی مقام پر وہ ظاہر ہوگا۔ وہ ایسے ہی اعلان کرے گا اور دنیا کے تمام مذاہب کو ترک کرنے اور اس کی ماننے کی دعوت دے گا۔ جو لوگ اس کی بات مان لیں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، اور جو بھی مخالفت کرے گا وہ یا تو مار دیا جائے گا یا پھر ایسے فتنے میں مبتلا کر دیا جائے گا کہ اس کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر تم میری مان لو تو یہ جنت تمہاری، اور جو لوگ نہیں مانیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ میں تمہیں ان دوزخ میں ڈالتا ہوں۔ اور یاد رکھو جو اس کے ہاتھ میں جنت ہے وہ دراصل دوزخ ہے، اور جو دوزخ ہے وہی نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔